بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بہن کے سہاگ کے لیے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ ہمیں ہدایات دے چکا تو میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے یقین دلایا کہ ہم رازداری میں محتاط رہیں گے۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصراً یوں ہے۔ کرنل ڈاکٹر کے بھائی پر کچھ عرصے سے شک تھا۔ کلکتہ کی انٹیلیجنس اس کے تعاقب میں لگی رہتی تھی۔ اسے ایک مقام پر پتہ چل گیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کی نظر میں آ گیا ہے۔ اس کا علم انٹیلیجنس کو بھی ہو گیا تھا کہ وہ چوکس ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تک میرے آفیسر اس کی چند ایک رگیں ہاتھ میں لے چکے تھے۔ یہ رپورٹیں میرے پاس آتی رہیں۔ میں نے فوراً مقتولہ کی نگرانی شروع کروا دی۔ 2 میجروں کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، اس نے ڈوگرے میجر کا نام لے کر کہا۔ دوسرے کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک مسلمان میجر کا نام لیا۔ مجھے ڈوگرے کا نام تو یاد نہیں۔ مسلمان کا نام میرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن میں یہ نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنے خاندان سمیت پاکستان میں ہوگا۔ بریگیڈیئر نے ہمیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ہم ان دونوں میجروں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، میں انہیں کہہ دوں گا کہ جہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑے وہ آپ کا ساتھ دیں۔ میں انہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کس حد تک آپ کو اپنے محکمے کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس بریگیڈیئر نے بھی اسی شک کا اظہار کیا جو میک ڈونلڈ نے کیا تھا کہ لڑکی کو اس کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس نے آخر میں کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ بھی میری مدد کریں گے۔ میں اس پورے گروہ کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم اس کی پوری مدد کریں گے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلے تو میک ڈونلڈ نے کہا کہ مسلمان میجر سے یہیں مل لیا جائے اور یہ ملاقات تعارف تک محدود رکھی جائے۔ پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ باہر چلا گیا ہے۔ رات 8 بجے کے بعد وہ مل سکے گا۔ ہم ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے جہاں ہم نے دفتر بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک تو ہمارے مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا اور ایک پیغام تھا جو انگریز وارنٹ آفیسر نے نوٹ کر لیا تھا۔ مخبر نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی تھی، البتہ پیغام اہم تھا۔ ٹریفک پولیس نے فون پر ایک اور ایسی کار کی اطلاع دی تھی جس کے آخری 2 ہندسے 66 تھے۔ وارنٹ آفیسر نے کار کا پورا نمبر، مالک کا پورا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا تھا۔ یہ ایڈریس دلی کا نہیں تھا، ایک اور شہر کا تھا۔ میک ڈونلڈ نے فوراً روانگی کے لیے کہا۔ جلدی کھانا کھا کر ہم نے اپنے 2 مسلح کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ رہتے تھے جیپ میں بٹھائے۔ ڈوگرے میجر کو کار کی شناخت کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ انگریز وارنٹ آفیسر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میک ڈونلڈ نے اسے سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لے لیا۔ میں ذہنی طور پر مایوس اور ناکام لوٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن تفتیش میں کسی معمولی سے اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب دلی سے اس شہر کی طرف نکلے تو مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سڑک پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ یعنی ڈوگرے کے بیان کے مطابق قاتل کی کار اسی سڑک پر اور اسی سمت گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک خوش فہمی تھی۔ ہم کار والے شہر میں پہنچے اور بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اب شاید بڑا ہو گیا ہو۔ اس وقت یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ ہم جس مکان کے سامنے رکے وہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ نہیں تھا، حویلی تھی، اور یہ حویلی امیر لوگوں کی معلوم ہوتی تھی۔ باہر کار کھڑی تھی۔ ڈوگرے میجر نے پہلی نظر میں ہی کہا، اگر میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا تو یہی کار تھی۔ نمبر پڑھو، 3366۔ ڈوگرے میجر نے اپنے پہلے بیان میں کار کے نمبر کے پہلے 2 ہندسے ذہن سے اتار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 23 تھے یا 32 یا 83۔ ملٹری پولیس کی جیپ کو 3 انگریزوں اور 2 رائفل بردار کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے، جنہیں کانسٹیبلوں نے بھگا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نوکر باہر آیا۔
میں نے اسے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کو باہر بھیجو۔ 2 آدمی اکٹھے باہر آئے۔ ایک کی عمر 30 سال سے کم تھی اور دوسرا 30-35 سال کے درمیان لگتا تھا۔ ان کے لباس اور ڈیل ڈول سے لگتا تھا کہ بڑے زمیندار یا جاگیردار ہیں۔ یہ مسلمان تھے اور میواتی، انہیں میوں بھی کہا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کار کس کی ہے؟ ہماری، ایک نے جواب دیا۔ انہوں نے ہم سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ اندر بیٹھو۔ بڑے نے پوچھا کیوں، یہ چوری کی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں روب سا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اسے دھیمی آواز میں کہا، میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی اور تم نے ایک بات فالتو کہہ دی ہے۔ میں پولیس انسپیکٹر ہوں، یہ انگریز بھی پولیس انسپیکٹر ہے، یہ فوج کا میجر ہے اور اس کے ساتھ ملٹری پولیس کا انگریز وارنٹ آفیسر ہے۔ تم میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمیں اندر بیٹھنے کو کہو۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم یہاں لوگوں کے سامنے وہ کام شروع کر دیں گے جس کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اندر چلنے کو کہا۔ ہم سب اندر گئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی، ڈوگرا میجر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میں کار کے پچھلے حصے کو دیکھنے لگا۔ ڈوگرے میجر نے تعاقب کے دوران اس کار پر 3 گولیاں چلائی تھیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گولیاں کہیں لگی تھیں یا نہیں۔ مجھے بھی کسی گولی کا نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈوگرا میجر پچھلے بائیں پہیے کے قریب بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، میرا نشانہ اتنا خراب تو نہیں تھا، لیکن میں نے فائر بائیں ہاتھ سے اور چلتی گاڑی سے کیا تھا۔ یہ دیکھنا مسٹر ملک، ڈوگرے نے مڈگاٹ کے کنارے پر انگلی رکھ کر کہا۔ میں نے دیکھا، کنارہ اتنا سا پچکا ہوا تھا جتنی ریوالور کی گولی ہوتی ہے۔ اس سے ذرا اوپر مجھے ایک لکیر نظر آئی۔ میں نے ٹائر کو دیکھنا شروع کیا۔ ٹائر گھسا ہوا نہیں تھا۔ ایک جگہ ٹائر کے اوپر یعنی اس حصے میں جو سڑک پر چلتا ہے ایک گہری لکیر تھی، جیسے کسی نے چھوٹی گول ریتی سے رگڑا ہو۔ یہ گولی کا نشان ہو سکتا تھا۔ میں نے میجر سے کہا کہ کار کو ذرا پیچھے کو دھکیلو۔ ہم دونوں نے ذرا سا دھکا لگایا اور ٹائر کے اس نشان کو اس پچکے ہوئے نشان کی لائن میں لے آئے جو مڈگارڈ پر تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر پیچھے سے دیکھا۔ وہاں سے مجھے مڈگارڈ کا وہ حصہ دکھائی دیا جو ٹائر کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں کیچڑ جمع ہوا تھا اور ایک جگہ مجھے چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی۔ میں نے ہاتھ اندر کیا تو یہ چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی جو پیوست تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کامیابی کی خوشی میں بم کی طرح پھٹ جاؤں گا۔ میں دوڑتا اندر گیا اور سب سے کہا کہ باہر آؤ۔ سب باہر آئے تو میں نے کار کے مالکوں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے مڈگارڈ کے اندر کا کیچڑ اتارا جا سکے۔ ان میں سے ایک وہاں سے چلا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم یہیں رہو، میں نے اسے کہا۔ نوکر کو آواز دو۔ نوکر کھرپا اٹھا لایا۔ میں نے آہستہ آہستہ مڈگارڈ کے اندر سے اس جگہ سے کیچڑ ہٹانا شروع کیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ وہ چیز صاف نظر آنے لگی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے آگے ہو کر دیکھنے کو کہا۔ اس نے دیکھا، اس چیز کو چھوا۔ وہ اٹھا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ٹائر کا نشان دکھایا۔ اس نے ڈوگرے میجر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا نشانہ برا نہیں، ٹائر کو آپ نے مس نہیں کیا، 1 انچ کا فرق رہ گیا تھا۔ میں نے کار کے مالکوں سے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ جیپ سے تمہاری اس کار پر ریوالور کی گولیاں فائر ہوئی ہیں؟ دونوں کے منہ کھل گئے اور رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے آؤ تمہیں دکھاؤں۔ میں نے دونوں کو آگے کر کے مڈگارڈ کے اوپر والے کنارے کا ڈینٹ دکھایا، پھر ٹائر کی لکیر دکھائی اور کہا، ایک گولی یہاں لگی ہے۔ اسی گولی نے آگے جا کر ٹائر کو اوپر سے کاٹا اور یہ گولی مڈگارڈ میں جا کر پھنس گئی۔ گولی کی رفتار ٹکراؤ اور ربڑ سے کم ہو گئی تھی، اس لیے آگے جا کر مڈگارڈ میں اتر گئی، پار نہ ہو سکی۔ یہ 2 گولیاں ہو سکتی ہیں، ایک اوپر مڈگارڈ کے کنارے پر لگی، دوسری ٹائر کے اوپر کے حصے کو کاٹتی آگے مڈگارڈ میں پھنس گئی۔ وہ پھر بھی چپ چاپ رہے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم دونوں تھے؟ ان کی تو جیسے زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک معزز سے آدمی کو آگے بلا کر مڈگارڈ میں پھنسا ہوا گولی کا سکہ دکھایا اور اسے کہا کہ اسے کار کی برآمدگی کی گواہی دینی ہوگی۔ دوسرا گواہ ڈوگرے میجر کو بنا لیا۔ اس معزز آدمی کو اپنے ساتھ رہنے کو کہا، تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ میں نے کار والوں سے پوچھا۔ ہمارے پاس ریوالور نہیں ہے، چھوٹے نے جواب دیا۔ میں مکان کی تلاشی لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ ریوالور برآمد ہو جائے گا، خود ہی نکال دو۔ اندر چلو، ایک نے کہا۔
دوسرے اندر نہ آئیں۔ سب اندر چلیں گے، میں نے کہا۔ ہم صرف آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، بڑے نے کہا۔ ذرا سی دیر کے لیے چلیں۔ میں میک ڈونلڈ سے معذرت کر کے ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میرے پاس ریوالور تھا جو میں نے پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں تھیں۔ میں تیار ہو کر اندر گیا۔ کیونکہ یہ میو قوم کے مسلمان تھے، ان کے متعلق میں آپ کو مختصراً کچھ بتا دوں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ قوم جو اس ایک ہی علاقے میں رہتی تھی، جنگجو، خونخوار اور غیر معمولی طور پر دلیر قوم تھی۔ یہ لوگ احمقانہ حد تک دلیر تھے اور پکے مسلمان۔ اگست 1947 میں جب مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کا منصوبہ بنایا تھا تو انہیں صرف میو قوم کی طرف سے خطرہ تھا۔ ہندوستانی حکومت نے آزادی ملتے ہی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آزادی سے چند دن پہلے انگریزوں سے ساز باز کر کے ہندوستانیوں نے میواتی علاقے میں ٹینک اور فوج بھیجی اور ان مسلمانوں سے کہا کہ وہ سب دلی چلے جائیں اور وہاں سے انہیں پاکستان بھیجا جائے گا۔ انہیں دھوکہ بھی دیا گیا اور فوج کی بے پناہ طاقت بھی استعمال کی گئی۔ بعض جگہوں پر میوائیوں نے ہندوؤں کی نیت سمجھ کر فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، مگر زیادہ تر میواتی اس دھوکے میں آ گئے کہ ٹینکوں کے ساتھ فوج ان کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دلی چلے گئے۔ وہاں انہیں لال قلعے اور جامع مسجد کے درمیانی میدان میں جمع کر کے ان کے ارد گرد ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں۔ اس فریب کاری اور اوچھی حرکت سے مسلمانوں کی اس قوت کو بے بس کر دیا گیا جو ہندوؤں اور سکھوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ انہیں کئی روز بھوکا پیاسا رکھ کر تھوڑی تھوڑی تعداد میں پاکستان بھیجا گیا تھا۔ میں نے اینگلو انڈین لڑکی کے قاتل پکڑ لیے تھے۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ انہوں نے اسے قتل کیوں کیا۔ یہ کرائے کے قاتل نہیں ہو سکتے تھے۔ جاسوسی کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، البتہ میں اس پر بالکل حیران نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ میوں کے لیے قتل ایک معمولی واردات تھی۔ انہوں نے جب مجھے اکیلے اندر چلنے کو کہا تو میں نے محسوس کر لیا کہ اندر لے جا کر یہ مجھے بھی قتل یا غائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کی دلیری سے واقف تھا جو حماقت کی حد تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پتلون کی اس جیب میں ڈال لیا جس میں ریوالور تھا۔ ریوالور کو پکڑ لیا۔ اندر جاتے ہی بڑے بھائی نے کہا، جتنی رقم مانگتے ہو ابھی لو اور سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس کی منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، اگر 3-5 کی تو باہر والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا جس پر نہایت اچھا پلنگ پوش تھا۔ دونوں طرف گول تکیے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ایک تکیہ ہٹایا، پھر پلنگ پوش ہٹایا۔ مجھے وہاں ریوالور پڑا نظر آیا۔ یہ 038 تھا۔ اس نے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ایک لمحے میں جیب سے ریوالور نکالا اور اس ریوالور پر ایک گولی چلائی جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ گولی ریوالور کو نہیں لگی، پلنگ میں لگی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے دوسری گولی اس کے پاؤں میں فائر کی۔ میری پارٹی جو باہر کھڑی تھی گولیوں کی ہی رفتار سے اندر آئی۔ سب کے ریوالور ہاتھوں میں تھے۔ میری 2 گولیوں نے 2 ملزموں کو بے بس کر دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ دونوں کو ہتھ کڑیاں لگا لیں۔ ہتھ کڑیاں ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے میک ڈونلڈ کو مبارکباد دی۔ کار اور ریوالور کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر 2 مشیروں کے دستخط کروائے۔ ایک ڈوگرا میجر تھا اور دوسرا وہ معزز آدمی جسے میں نے منتخب کیا تھا۔ ڈوگرے میجر نے کہا کہ یہ لوگ جاسوسوں کے گروہ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے مکان کو سیل کرنا یا فوری طور پر اس کی تلاشی لینی ضروری ہے۔ میں نے میجر اور وارنٹ آفیسر کو مکان کے اندر کھڑا کر کے گھر کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ میک ڈونلڈ لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ وہاں اس کی زبان سمجھنے اور بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں پردہ نشین مستورات کو پریشان کر رہا تھا۔ میں خود ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں سے دلی انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی رپورٹ دی۔ پولیس اسٹیشن نے مجھے چند ایک کانسٹیبل دے دیے۔ انہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے مکان کے اندر اور باہر کھڑا کر دیا۔ وہاں کی پولیس نے میری یہ مدد بھی کی کہ مجسٹریٹ کو بلا دیا۔ یہ کیس اس لیے سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق جاسوسی کے ساتھ معلوم ہوتا تھا۔ 2 گھنٹوں کے اندر دلی سے ملٹری پولیس کی تھوڑی سی نفری آ گئی۔ بریگیڈیئر بھی ساتھ تھا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی گئی۔
ملٹری پولیس نے دیواروں کی اینٹیں نہیں اکھاڑیں، باقی کوئی کسر رہنے نہیں دی۔ کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ میں نے دونوں ملزموں سے، جو سگے بھائی تھے، پوچھا کہ وہ دونوں ملزم ہیں یا دونوں میں ایک یا زیادہ ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے تسلیم کیا کہ وہ دونوں ہیں۔ انہیں دلی لے گئے۔ ہم انہیں اپنی حوالات میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن بریگیڈیئر انہیں ملٹری پولیس کی حوالات میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ان کا تعلق جاسوس کے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ مجھے بھی شک تھا، کیونکہ ان کا اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے انہیں ملٹری پولیس کی کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ کار ہم ساتھ لائے تھے۔ ہم آرام کے لیے چلے گئے۔ ارادہ تھا کہ رات بہت دیر بعد تفتیش کریں گے۔ ہم بامشکل لیٹے ہی تھے کہ ڈوگرا میجر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آ گیا اور تعارف کروایا کہ یہ انٹیلیجنس کا وہ مسلمان میجر ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا، مقتولہ کو جتنا یہ جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا، اور مقتولہ مجھے تباہ و برباد کر گئی ہے۔ مسلمان میجر نے اداس اور پریشان لہجے میں کہا۔ میں اور میک ڈونلڈ ہماتن گوش ہوئے تو اس نے کہا، آپ نے جن دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے وہ میری بیوی کے سگے بھائی ہیں۔ میں انہیں کوارٹر گارڈ میں مل آیا ہوں اور انہیں کہا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جاسوسی کے ساتھ ان کا دور پار کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پوری کہانی وہی آپ کو سنائیں گے۔ میں صرف پس منظر سنا دیتا ہوں۔ میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ میں بھی میوں ہوں۔ ہماری قوم میں تعلیم کی کمی ہے اور نئے دور کی تہذیب کو قبول نہیں کرتی۔ تعلیم محض چند گھرانوں میں آئی ہے، جن میں میرا گھرانہ بھی ہے۔ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری شادی اس گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسرال کے پاس جاگیر اور دولت ہے، تعلیم اور نئی روشنی نہیں۔ میں نے خوشی سے شادی کر لی۔ مجھے پڑھی لکھی اور ایڈوانس لڑکی کی خواہش نہیں تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مجھے ترقی مل گئی اور مجھے انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، جنگ نے ملک کو جاسوسوں سے بھر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور گھر کب آئیں گے۔ میری بیوی کو میرا یہ معمول پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا لیا کہ میری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ سمجھ گئی، پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک روز کہنے لگی کہ آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے، آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کا شک رفع نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پردہ ہٹا دو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ چلا کرو۔ وہ پردے سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ میں اکثر اوقات اتنا زیادہ تھکا ہوا گھر جاتا تھا کہ کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی اسے میری بے رخی سمجھتی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اتنے بڑے آفیسر ہیں، آپ کو باہر بڑی بڑی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکیاں مل جاتی ہوں گی، میں ان کے مقابلے میں کیا ہوں؟ ادھر کام زیادہ، ساتھ تھکن، ادھر گھر میں شکوے اور شکایتیں، کہیں بھی سکون نہیں رہا۔ میں نے ایک روز بیوی کو ڈانٹ دیا۔ اس سے گھر میں آئے دن جھگڑا اور جھک جھک ہونے لگی۔ ایک بار بیوی کی ماں آئی تو اس نے بھی مجھے نصیحت کی کہ میں وقت پر گھر آیا کروں اور فساد نہ کیا کروں۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی۔ اس کے ساتھ بھی ترش کلامی ہوئی۔ اس کے بیٹے آئے تو میری بیوی نے ان سے شکایت کی، آپ ہماری قوم کو نہیں جانتے، ہر بات دھونس اور دبدبے سے کرتے ہیں۔ ان بھائیوں نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بھی میواتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک جاری رہا تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ دھمکی میرے سسرال پہنچی تو وہاں سے جواب ملا کہ طلاق دو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یہ لوگ قتل کر کے دکھا دیں گے، لیکن میرا ارادہ طلاق دینے کا تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے ہمیشہ محبت رہی ہے اور رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان طلاق کی نسبت مر جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سسرال کے جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں، طلاق قبول نہیں کرتے۔ اتنے میں مجھے اس اینگلو انڈین لڑکی کے متعلق اپنے چیف سے حکم ملا کہ اسے زیر نگرانی رکھو اور اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرو۔ میرا یہ دوست یعنی ڈوگرا میجر پہلے ہی اسے دوست بنا چکا تھا، لیکن کسی اور مقصد کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے۔ اس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے ہمیں منہ مانگے پیسے ملتے تھے۔ میں اسے اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں بھی لے گیا
اور اسے شملہ تک کی سیر کے لیے لے گیا۔ اس کے ساتھ جاسوسی کی باتیں بھی کیں، تمام حربے استعمال کیے، لیکن اس نے اپنا بھید نہ دیا۔ ایک روز دلی میں میری بیوی کے بھائیوں نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا، پھر انہوں نے دلی میں کسی ہوٹل میں رہ کر میرا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے گھر آ کر دھمکی دی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری ڈیوٹی ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو جرنیلوں کو بھی انگلیوں پر نچاتی ہے، میرے ساتھ کیوں بے تکلف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں انٹیلیجنس کا آفیسر ہوں۔ وہ مجھے اندھا کیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے اس دوست یعنی ڈوگرے میجر سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا یہ حربہ ناکام ہو گیا ہے، اب کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے، مگر وہ قتل ہو گئی۔ اس ڈوگرے میجر نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی جیپ میں قتل ہوئی ہے اور گولی ایک سیاہ کار سے چلی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بھی بات نہ کی۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کے بھائی نظر نہ آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی قتل کے متعلق بات نہ کی، مگر میرا دل ہر لمحہ پریشان رہا۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ پہلا تھانے دار تفتیش کرنے لگا تو میں نے اس پر نظر رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تفتیش نہیں کر سکے گا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر آپ نے انہیں پکڑ لیا۔ میں نے آپ کو قتل کا باعث سنا دیا ہے۔ ان دونوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے انہیں کوارٹر گارڈ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف جاسوسی کا الزام بھی ہے، اس لیے وہ قتل کا اعتراف کر لیں۔ وہ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ بالکل یہی کہانی سنائی جو ان کا بہنوئی میجر سنا گیا تھا۔ وہ واقعی اس کا پیچھا کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ میجر اس اینگلو انڈین لڑکی کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میجر نے ان کی بہن کو طلاق دی تو اسے بھی اور اینگلو انڈین لڑکی کو بھی قتل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ طلاق تک نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے لڑکی کا کمرہ دیکھ لیا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ کمرے سے نکلی اور ایک انگریزی فوجی آفیسر کے ساتھ جیپ میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کار میں تھے۔ انہوں نے تعاقب کیا۔ جیپ کلب میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کلب کے باہر کھڑے رہے۔ انہوں نے بیروں سے پوچھا کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے کس وقت ختم ہوگا۔ انہیں آدھی رات تک انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے اسکواڈن لیڈر اور ڈوگرے میجر کی لڑائی بھی دیکھی۔ لڑکی کو ڈوگرے کے ساتھ جیپ میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے کار چلائی اور جیپ کے پیچھے گئے۔ کار بڑا بھائی چلا رہا تھا، بائیں طرف چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جیپ ویران علاقے میں پہنچی تو کار تیز ہوئی۔ جیپ کے دائیں پہلو کے ساتھ ہوئی۔ بڑے بھائی نے بتیاں بجھا دیں۔ چھوٹے بھائی نے ریوالور بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ لڑکی کی پیٹھ سامنے تھی، فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قاتل نے ریوالور قریب کر کے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ اسے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ بڑے بھائی نے رفتار تیز کر دی۔ جیپ نے کچھ دور تک تعاقب کیا۔ انہوں نے جیپ سے ریوالور کا فائر سنا تھا۔ وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے کار کے پیچھے اور بائیں دیکھا۔ انہیں کہیں بھی گولی کا نشان نظر نہیں آیا۔ وہ مڈ گارڈ پر اتنے باریک نشان کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈوگرے میجر کے ریوالور کی گولی اپنی کار میں لیے پھر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کا سراغ ملا ہے، نہ ہی ملے گا۔ وہ اب بھی خوش تھے۔ کہتے تھے کہ پھانسی کا کوئی افسوس نہیں، ہم نے بہن کو مطمئن کر دیا ہے۔ اس کی خوشی اسی میں تھی کہ جو اس کا سہاگ اجاڑ رہی ہے وہ زندہ نہ رہے۔ انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے اپنی تفتیش کی۔ ان بھائیوں کے خلاف جاسوسی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ قتل میں انہیں عمر قید ملی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ان کے بہنوئی میجر نے اپنے خرچ پر دلی کا ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا تھا، جس نے شک کا فائدہ دلا کر دونوں کو بری کروا لیا۔